نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ انبیاء، جو کہ قرآن پاک کا 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور عالمین کا لفظ یہ سیم وہی لفظ ہے جو باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اپنے لیے استعمال کیا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ تو جو عالمین کا لفظ ادھر ہے وہی عالمین کا لفظ ادھر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں وہاں تک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا دائرہ ہے۔ کائنات کے جس ذرے کا وہ رب ہے، اسی ذرے کے لیے اس نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ پر ہماری بہت سی نشستیں ہو چکی ہیں، اور آج کی اس نشست میں بالخصوص حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پریکٹیکل نمونے، عملی شکلیں، آپ کس طرح سب جہانوں کے لیے رحمت تھی، وہ چند گوشے اگلی چند نشستوں کے اندر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پچھلی نشست کا ماحصل یہ تھا کہ ایک رحمت کی خیرات تو وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو مل ہی رہی ہے۔ کائنات کے کسی ذرے کا معرض وجود میں آنا یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ کی رحمت کے صدقے اسے وجود ملا ہے۔ مگر بالخصوص اگر اس رحمت میں سے حصہ وافر ہم لینا چاہ رہے ہیں تو وہ پچھلی دو نشستوں میں نے قرآن کی روشنی میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ باری تعالیٰ یہ اعلان فرما چکے ہیں کہ میری وہ رحمت جو کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، وہ محبوب جس کو میں نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر صحیح معنوں میں ان کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتی ہو، اس رحمت میں سے حصہ وافر لینا چاہتی ہو، تو فرمایا یہ رحمت بالخصوص ان لوگوں کے مقدر میں آئے گی جو صحیح معنوں میں میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ چند گوشے جو آپ کی رحمت کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پریکٹیکل نمونے رکھ رہا ہوں، اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا ادراک بھی ہو کہ آقا کیسے سب جہانوں پر رحمت اور شفقت فرماتے تھے، اور پھر اس کو سمجھ کر ہم خود بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اس پہلو کی اتباع کر کے خود بھی اس رحمت میں سے حصہ وافر لینے والے بن جائیں۔
یہ اس وقت میرے سامنے حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے الوفا فی رحمت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع خلق پر جو رحمت اور شفقت ہے اس کے بیان میں آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ یہ پوری کی پوری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کی احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص آج کی نشست میں ہم جس گوشے پر بات کریں گے وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور نو عمر بچوں پر کیسے رحمت اور شفقت فرمائے، آپ کی رحمت کا یہ پہلو اور یہ رخ کیسا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہ وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ جس کے کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، ان کو چوما۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما، ان کو بوسہ دیا۔ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی، اور اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس التمیمی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک قبیلے کا سردار تھا۔ جب اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگا، فقال الاقرع، وہ کہنے لگا، ان لی عشرۃ من الولد، کہ اللہ رب العزت نے مجھے 10 بیٹے عطا کر رکھے ہیں، ما قبلت منہم احد، مگر میں نے آج تک کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا، چوما نہیں ہے۔ آقا کے اس عمل مبارک کو دیکھ کر اس نے اپنا حال، اپنی کیفیت ذکر کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے سن کر اقرع بن حابس التمیمی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، قال من لا یرحم لا یرحم، فرمایا سن لو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ گویا ایک تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، سنت مبارکہ ہے کہ اپنے بچوں کو چوما جائے، اور آپ حسنین کریمین علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ چومتے، ان کو سونگتے۔ وہ محبت کے واقعات تو آپ نے سنے ہیں، ابھی آگے مزید احادیث مبارکہ میں آئیں گے، مگر یہاں بالخصوص امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے چوما تو اقرع بن حابس التمیمی نے جب پوچھا کہ آقا آپ ان کو چوم رہے ہیں جبکہ اللہ نے مجھے تو 10 بیٹے دے رکھے ہیں، میں نے تو کبھی بھی ان کو نہیں چوما۔ تو میرے آقا نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، کہ اقرع سن لو جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا یا دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت تھی کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے نواسوں کے بچوں کے باقاعدہ بوسے لیتے، ان کو چومتے۔ یہ آپ کی اس شان رحمت میں سے ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، تو بچوں کے لیے آپ کی شفقت کا ایک رخ یہ تھا کہ آپ اپنے نواسوں کو نہیں بلکہ اور بچے بھی آ جاتے تو ان کو بھی بسا اوقات چومتے۔ وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آگے حدیث میں آئے گا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ،
صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قدم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبیانکم فقال نعم فقالوا لکننا واللہ ما نقبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں قادم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر مدینہ کے ارد گرد دیہاتوں میں رہنے والے کچھ لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، فقالو کہنے لگے اتقبلون صبیانکم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ان کا بوسہ بھی لیتے ہیں؟ فقال نعم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بچوں کو چومتا بھی ہوں، ان کا بوسہ بھی لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ آگے سے عرض کرنے لگے فقالوا لکننا واللہ ما نقبل، یہ سن کر عرض کرنے لگے کہ آقا اللہ کی عزت کی قسم ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما، یہ عمل ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں اس کا مالک تو نہیں ہوں نا تمہارے دلوں میں ڈال دوں۔ جس کا مطلب کہ بچوں کو چومنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جو اپنے بچوں کے ساتھ اس انداز سے پیش آتا ہے، حدیث مبارکہ اور آقا کا فرمان مبارک یہ بتا رہا ہے کہ یوں سمجھیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے پر ایک کرم ہے، رحمت ہے جو اس کے دل میں ڈالتی ہے، تو تب وہ اپنے بچوں کو چومتا بھی ہے۔ تو میرے آقا نے سن کر فرمایا لا املک ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو نکال ہی دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں مالک تو نہیں ہوں نا۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جو بچوں کے ساتھ تھی اس کا پہلو بتا رہا ہوں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں بچوں کو چومتے تھے، ان سے پیار کرتے، شفقت فرماتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بھی متفق علیہ۔ جب متفق علیہ کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہوتی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہوتی ہے، جو قرآن کے بعد سب سے دو بڑی کتابیں، اور سب سے بڑا درجہ حدیث کے اندر بھی اس حدیث کا ہوتا ہے جو متفق علیہ ہو، جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جو آپ بچوں پر بالخصوص فرماتے تھے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں انہوں نے ایک وقت 10 سال تو ان کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے گھر گزرے تھے، قریب رہ کر انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو دیکھا، اور وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا، رحمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قالا کانا ابراہیم مسترضعا لہ فی اوائل المدینہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لخت جگر تھے، آپ کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام، بچپن میں وصال فرما گئے تھے، اور وہ مدینہ کی بالائی بستی جو اوپر والا حصہ تھا ادھر رہتے تھے جہاں رضاعت کے لیے آپ کو چھوڑا گیا تھا، جن کے گھر آپ کی رضاعت ہوتی تھی، وہ جو دائیاں بچوں کو پالتی تھی، تو وہاں پر مدینہ کے بالائی حصہ کی طرف ان کی رہائش تھی۔ فکانہ ینطلق، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، فکانہ ینطلق ونحن معہ،
فرمایا کئی بار ایسا ہوتا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخُلُ. کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے لگتے تو آپ باقاعدہ اس گھر میں تشریف لے جاتے جہاں آپ کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام آرام فرما ہوتے, قیام پذیر ہوتے. درا حالے کے وہاں پر دھواں ہوتا, اس گھر کے اندر دھوئیں کی کیفیت ہوتی, اور آگے اس کی وجہ بیان کی وَكَانَ زِئْرُهُ كَيْنًا, اس لیے کہ اس عورت کا جو شوہر تھا وہ لوہار تھا. تو لہار آپ کو معلوم ہے ان کی بھٹی ہوتی ہے, جب بھٹی میں کام کرتے ہیں تو دھواں تو ہوتا ہے, اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ان کے گھر رضاعت ہو رہی تھی, دودھ پلانے کے لیے, پرورش کے لیے آپ کو وہاں چھوڑا ہوا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں میں سے گزرتے یا کہیں جانا ہوتا تو باقاعدہ آپ اس گھر تشریف لے جاتے, وہاں دھواں ہوتا, اس بات کا خیال نہ کرتے کہ یہاں دھواں ہے میں کیوں جاؤں, اپنے بیٹے کی خاطر, لخت جگر کی خاطر وہاں تشریف لے جاتے. پھر جا کر کیا کرتے, فَيَأْخُذُهُ, اپنے بیٹے کو پکڑتے, اپنی گود میں لے لیتے. فَيُقَبِّلُهُ, پھر اسے چومتے, پیار کرتے, بوسہ دیتے. ثُمَّ يَرْجِعُ, اور پیار کرنے کے بعد پھر انہیں چھوڑ کر واپس پلٹ آتے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. میں بتا رہا ہوں کہ آقا کی وہ رحمت جو بچوں کے ساتھ تھی وہ آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنے شفیق ہیں اور ہمارا بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہے. میرے آقا باقاعدہ ارادتاً اس گھر میں تشریف لے جاتے جہاں آپ کے لخت جگر پرورش پا رہے تھے. اس بات کو بھی خاطر میں نہ لاتے کہ وہاں ماحول اچھا نہیں ہے, وہاں دھواں ہے. آپ جاتے, اپنے بچے کو اٹھاتے, اپنی چھاتی سے لگاتے, سینے سے لگاتے, اور اس سے پیار کرتے, چومتے, اور پھر اس کے بعد پلٹ کر اپنے اگلے کام پر تشریف لے جاتے. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ جو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ ہے. یہ بھی صحیح بخاری شریف میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولابی العاص بن ربیع فاذا قام حملها واذا سجد وضع. اب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے ہوئے, آپ نماز پڑھا رہے ہوتے, امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتے, اور حالت نماز میں حضرت امامہ بنت زینب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب اور ان کی بیٹی حضرت امامہ, آپ نے ان کو اٹھایا ہوتا جو کہ ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی, یعنی آپ کی نواسی تھی, ان کو اٹھائے ہوئے ہوتے. سو جب آپ قیام فرماتے, فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا, جب آپ قیام فرماتے تو اس بچی کو اٹھا لیتے اپنے ساتھ, اور آگے ساتھ فرمایا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا, اور جب سجدہ کرنے لاتے تو بچی کو اتار کر ایک طرف کھڑا کر دیتے. ہم نے بالعموم حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ شفقت کی احادیث سنی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ فقط ان کے ساتھ نہیں, بالعموم بچوں پر جو آپ کی شفقت ہوتی, یہ بھی آپ کی نواسی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, وہ صحابی بتا رہے ہیں کہ آقا نماز پڑھا رہے ہوتے, امامت کے مصلی پر ہوتے تو اس بچی کو ساتھ اٹھایا ہوتا. کئی بار جب تک آپ قیام کرتے بچی کو اٹھائے رکھتے, اور جب سجدے میں جانے لگتے تو بچی کو اتار کر ایک طرف کھڑا کر دیتے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے, وہ شفقت ہے جو آپ بچوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اس میں آقا کی رحمت کا پہلو بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور ہمارے عمل کے لیے بھی ہمیں ایک اسوہ مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. ایسا ماحول نہیں آنا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوں تو بچے ڈر کے اور سہم کے مارے بیچارے ایک طرف دبک کے بیٹھ جائیں کہ جیسے کوئی جلاد گھر میں داخل ہو گیا ہے. بچوں کے ساتھ بڑی رحمت اور شفقت والا رویہ ہونا چاہیے.
عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی رضی اللہ عنہما علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، متفق علیہ۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ بچوں کے ساتھ شفقت کا رخ دیکھیں کہ آپ اپنے اس نواسے کو، ویسے تو دونوں نواسوں کی بات آتی ہے مگر اس حدیث مبارکہ میں جو براء بن عازب بیان کر رہے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ فرما رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بچوں کے ساتھ ایک یہ پہلو بھی تھا کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے نواسوں کو، بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں کی سیر بھی کرواتے تھے۔ اور وہ معروف روایت تو کئی بار آپ نے سنا ہے کہ ایک کندھے پر آپ نے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے، دوسرے کندھے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے، مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں۔ اور اچانک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو پڑی تو دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ بس میرے آقا کے کانوں میں کلمات پڑھنے کی دیر تھی کہ پلٹ کر فرمانے لگے کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سوار کتنی شان والے۔ تو یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا پہلو ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اپنی شان اور مرتبے کو سامنے نہ رکھ دے کہ میری شان اور مقام کیا ہے، ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی، ہم ایسا نہیں کر پاتے، مگر قربان جائیں آقا کی اس شان رحمت پر کہ اس شان کا حامل ہونے کے باوجود کہ جن گلیوں سے گزر جاتے خدا ان گلیوں کے ذروں کی قسمیں بھی اٹھاتا۔ آپ اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا لیتے اور خالی گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ مدینہ کی گلیوں میں باہر نکل آتے، ان کو سیر کرواتے۔ اور دوسرا پہلو اس سے یہ ملتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کی شہزادوں سے مخاطب ہو کر کے شہزادوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر فرما رہے ہیں کہ عمر سواری کی بات کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتے سوار کتنی شان والے ہیں۔ تو میرے آقا نے ایک تو عمر فاروق کو متوجہ کیا اور اپنے نواسوں کی، اہل بیت کی عظمت اور شان ان کو بتائی، اور ان کے ذریعے در حقیقت میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو اپنے نواسوں کی عظمت اور شان سے متعارف کروانا چاہ رہے ہیں، ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے۔ اور دوسری محبت بڑی بات اس میں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ خالی اپنی شانیں نہیں سننی چاہیے، اگر کبھی بچے بھی ساتھ ہوں تو ان سے بھی محبت اور پیار سے ان کی عظمت اور شان کی بات کرنی چاہیے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سوار کتنی شان والے ہیں۔ تو یہ آقا کی محبت کا پہلو ہے، شفقت کا پہلو ہے کہ بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے، ان کا کتنا دل بڑھاتے اور ایسی ایسی بات کرتے جن کا ان کا بھی حوصلہ مزید پہلے سے بلند ہو جاتا۔ یہ طرز عمل، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہے جس کو آج ہمیں بھی ایڈاپٹ کریں، اس پر عمل کریں، اس کی اتباع کریں، جو پچھلی 2 نشستوں میں زور دے چکا ہوں کہ اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ہم حصہ وافر لینا چاہتے ہیں تو باری تعالیٰ اعلان فرما چکے ہیں کہ وہ رحمت کا خصوصی حصہ اس خوش نصیب کو ملے گا جو خود کو میرے محبوب کی اتباع میں فنا کر دے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کی سیرت طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا۔ تو یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آقا کی رحمت کے اس کے پہلو کو سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور پھر اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں۔ اب اگلی ایک اور حدیث مبارکہ آ رہی ہے، آپ اندازہ کریں میرے آقا کی کیا شفقت ہوتی تھی بچوں پر۔ یہ تو ہے نا آپ کے گھر کے، آپ کے نواسے، کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کے نواسے تھے تو اس لیے اتنی محبت اور شفقت ہوتی تھی۔ ان ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، ام قیس وہ روایت کرتی ہیں اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، بیان کرتی ہیں انہا اتت بابن لہا صغیر لم یاکل الطعام
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام قیس روایت کرتی ہیں کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ساتھ اس بات کو بھی مینشن کیا حدیث مبارکہ کے اندر، لم یاکل الطعام، وہ روٹی نہیں کھاتا تھا، ابھی دودھ پیتا تھا، چھوٹا معصوم بچہ تھا۔ فَأَجْلَسَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، جب وہ اپنے بچے کو لے کر آئیں، بیٹے کو لے کر آئیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر خود اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب گود میں بٹھایا فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، تو اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ اب اندازہ کریں کوئی اس دور کا چھوٹا سا مولوی ہو جس نے جبہ کبا پہنا ہو اور کسی کے بچے کو اٹھائے اور یہ کر دے تو ذرا سوچیں کیفیت کیا ہوگی۔ اس بچے نے پیشاب کر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، جھڑکا نہیں، کوئی آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے، بس اتنا کیا کیا، فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ، آپ نے پانی منگوایا اور پانی منگوا پر اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور کپڑوں کو دھویا نہیں۔ اب اس سے فقہی مسائل الگ اخذ ہوتے ہیں، مگر بالخصوص جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت کا پہلو، کہ خالی اپنے نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ ہی شفقت نہیں ہوتی تھی، کوئی اور بچہ آ جاتا اور خالی گود میں اٹھاتے ہی نہیں، گود میں اٹھانے کے بعد کوئی بچہ آپ کے کپڑوں پر پیشاب بھی کر دیتا تو تب بھی آپ کے چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اتنی شفقت بچوں پر آپ فرمایا کرتے تھے، جس سے پتہ چلا کہ اگر معصوم چھوٹا سا بچہ، جو فقہی مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، جو ابھی روٹی نہ کھاتا ہو، خالی دودھ پیتا ہو، وہ کپڑوں پر پیشاب بھی کر دے تو خالی کپڑوں پر پانی چھڑک لیا جائے تو تب بھی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے پورا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ بتا رہی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے چن چن کر احادیث اس کتاب میں جمع کی۔ تو میں تو صرف آپ کی رحمت کا ایک گوشہ کہ اللہ نے جو آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت کا عالم کیا ہوتا تھا۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لہم، وہ بیان کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 مولود بچوں کو لایا جاتا، لوگ برکت کے لیے لاتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاتے، چاہتے آقا ان کے لیے دعا فرما دیں، ان کو برکت ملے۔ تو حدیث مبارکہ میں لکھا ہے فیدعو لہم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، دعا فرماتے۔ اور آگے لکھا فأوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، بالکل پچھلی حدیث مبارکہ کے ساتھ ملتا ہوا مضمون ہے کہ اسی طرح ایک چھوٹے معصوم بچے کو لایا گیا، جب آپ نے اس کو اٹھایا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، مگر میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، کوئی ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر نہیں ہوئے، آپ نے پانی منگوایا، کپڑوں پر چھڑکا اور اپنے کپڑوں کو دھویا نہیں ہے۔ تو خالی ایک بچے کی بات بھی نہیں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ یہ بالعموم ایسا ہوتا کہ لوگ اپنے 9 مولود بچوں کو برکت کی دعا کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لایا کرتے، تو آپ بچوں کے ساتھ یہ کمال شفقت فرماتے، ان کے بچوں کو اٹھا لیتے اور بچے پیشاب بھی آپ کے کپڑوں پر کر دیتے تو تب بھی آپ کے چہرے پر کوئی ناراضگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اب یہ مضمون تو بہت طویل ہے، ایک نشست میں تو نہیں، ممکن ہے کئی نشستوں میں اگلا یہی مضمون چلے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پورے مضمون کو مکمل کریں۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ آج کی نشست میں، جس پر پھر انشاءاللہ ہم بات کو ختم کر دیں گے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی اندر، یقول
کنت غلامن فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی صحفتی فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک طعمتی بعد۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا، ان کے گھر رہتا تھا، چھوٹے بچے تھے، اور کہتے ہیں کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتا، ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہوتے۔ یہ آقا کی رحمت اور شفقت دیکھیں کہ مقام دیکھیں، اور اتنی اونچی شان ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے نہیں، کسی کا بچہ گھر میں آتا اس کے ساتھ بھی ایک برتن میں کھانا کھاتے۔ تو کھانا کھاتے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ اس پیالے کے اندر، برتن کے اندر دائیں بائیں چلتا رہتا۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر جب میں بیٹھا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ برخوردار بسم اللہ پڑھا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ مرتے دم تک پھر آقا کی اسی سنت مبارکہ پر عمل کیا، اسی طرح کرنا۔ تو کملی والے آقا کی شان رحمت کا جو پہلو اس سے نظر آتا ہے، ایک تو یہ کہ آپ اس شان کے حامل ہونے کے باوجود کہ محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو بچوں کے ساتھ ایک برتن میں اکٹھا بھی کھا لیتے، اور ایک برتن میں کھاتے ہوئے اگر بچہ کوئی ایسا عمل کرتا تو بڑی محبت سے، پیار سے اس کو تعلیم دیتے، جس کا مطلب کہ بچوں کو تعلیم دینا۔ بسا اوقات بچے ہمارے سامنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کو روکیں، ان کو روکیں مگر وہ بھی محبت بھرا پہلو ہونا چاہیے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے جو وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ جب میرا ہاتھ برتن میں دائیں بائیں چلتا رہتا، کبھی میں ادھر سے کھاتا، کبھی ادھر سے کھاتا، کبھی ادھر سے کھاتا، تو آپ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، تلقین کی کہ بیٹے جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ تو گویا اس سے تین سنتیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ مل کر کھائیں یا اپنی الگ پلیٹ میں بھی کھائیں تو یہ نہیں ہے کہ کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ چلتا رہے، ہمیشہ اپنے سامنے سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور کوشش کریں کہ دائیں بائیں آپ کے ہاتھ نہ چلتے رہیں بلکہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر اس کھانے کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے وہ پہلو ہیں جن کو احادیث مبارکہ کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام نے روایت کی، اور یہ کتاب جو جس سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، الوفا فی رحمت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کملی والے آقا کی شان رحمت کے وہ پہلو کہ انسانیت تو کیا بلکہ جانوروں تک کا بھی بیان اس کے اندر ہے کہ میرے آقا مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمیں ان کی اس شان کا بھی پتہ چلے اور اس شان کو سمجھ کر پھر ہم اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر، سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔